اللہ تعالیٰ نے عزت کا ایک معیار ہمیں دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ایک ہی ہے، جو تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کے لیے اسلام دیا۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے، یعنی ناکام ہو جائیں گے۔ تو عزت تقوی میں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص بھی چاہتا ہے کہ ہمیں عزت بھی ملے، ہم کامیاب بھی ہوں، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا پڑے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس معیار کے مطابق ہمارے لیے پھر ہسٹری کے اندر بہت سی ایگزامپلز بھی چھوڑ دیں۔ جنہوں نے اس معیار کو اپنایا اور اس پہ یقین کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہو گئے۔ چاہے ان کے پاس مال تھا یا نہیں تھا، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں یا نہیں تھیں، محلات تھے یا نہیں تھے، سونے چاندی تھے یا نہیں تھے، ظاہری طور پہ وہ خوبصورت تھے یا نہیں تھے، یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معیار کے مطابق کامیاب لوگ بھی ہمیں دکھا دیے اور ناکام لوگ بھی دکھا دیے۔ بلال رضی اللہ عنہ، نہ مال، نہ خوبصورتی، نہ حسب نسب، نہ خاندان اچھا، اور کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ لیکن اسلام میں آنے کے بعد ان کا مقام کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے بلال، میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ ایک غلام حبشی کالے رنگ کے، لیکن قدموں کی آواز جنت میں سنی جا رہی ہے۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی، جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، اس کے پاس مال بھی تھا، شہرت بھی تھی، خوبصورت بھی تھا، دنیا میں اس کے پاس سرداری بھی تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کے خلاف ہو گیا، تو کیا ہوا کہ منافقین کی لسٹ میں شامل ہوا۔ اور منافقین کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یہ معیار اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ بتا دیا۔ فرعون، جس کے پاس سب سلطنت تھی، بادشاہ بھی تھا، دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن کیا ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھا، اللہ کے خلاف بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو ایک نشانہ، ایک عبرت کا نشان بنا کے چھوڑ دیا۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے فالوورز کو کامیاب کیا۔ تو یہ معیار اللہ تعالیٰ نے جو دیا، یہ معیار آخرت تک یہی معیار چلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قادسیہ کی جنگ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ربیعہ بن عامر کو رستم کی طرف اپنا ایمبیسڈر بنا کے بھیجا۔ تو جب ان کو بھیجنے لگے تھے تو سعد بن ابی وقاص نے ربیعہ بن عامر کو اپنے پاس بلایا، اور آ کے جب ان کے پاس آئے تو ان سے کہا کہ تم جب رستم سے ملنے جاؤ گے تو تم اپنی وضاقتہ تبدیل نہیں کرو گے، اپنا حلیہ تبدیل نہیں کرو گے۔ ربیعہ بن عامر جو تھے وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، کپڑے بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے پہننے کے لیے، گھوڑا بھی ان کے پاس بالکل لاغر سا تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جب اس سے ملنے جاؤ گے تو اپنے اسی حلیے میں جاؤ گے، یعنی جو لباس ہوگا اسی میں جاؤ گے، جو گھوڑا تمہارے پاس ہے اسی حلیے میں جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی بھی چیز میں اپنی عزت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا اور رسوا کر دے گا۔ تو ہماری عزت جو ہے اللہ تعالیٰ نے لباس میں نہیں رکھی، گاڑیوں میں نہیں رکھی، مال میں نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھی ہے۔ اور صحابہ نے اس چیز کو سمجھا تھا اور عمل کیا تھا، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی
کامیاب کیا اور عزت عطا فرمائی، اور آخرت کی کامیابی بھی ان کے لیے.